أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات قرآن کریم کے یہ الفاظ جو سورہ مائدہ کے الفاظ ہیں اور جس کو عمومی طور کے اوپر لوگ آئے ولایت کے نام سے جانتے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا اور یہ آج تیسرا مرحلہ ہے۔ ہمیں ولایت کے اوپر گفتگو کرنا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ولایت مولا کائنات یہ جزء دین ہے، یہ جزء دین ہے۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طریقے سے نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا، یہ ان عبادات میں سے نہیں ہے کہ جن کو چھوڑا پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ جزء دین ہے۔ آپ ان الفاظ پہ غور کیجئے گا تو پروردگار عالم نے جس طریقے سے ولایت کا اعلان کیا، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے تمہارا ولی۔ اس کے بعد تمہارا ولی کون ہے؟ اس کا رسول ہے تمہارا ولی۔ اس کے بعد کون ہے تمہارا ولی؟ یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو پابندی سے قائم کرتا ہو اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی اور اس کے بعد علی ولی، یہ باتیں نہیں، بلکہ یہاں پر صفات کو بیان کیا گیا کہ اب ولی وہ ہوگا کہ جو نماز بھی پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو۔ حالانکہ کوشش کی گئی، بہت سی انگوٹھیاں ضائع کی گئیں کہ شاید ہمارے لیے بھی کوئی آیت آ جائے۔ یہی تو ایک مرحلہ ہے۔ ایک جملہ آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں۔ صحابیت اور ولایت کی عظمت کو سمجھیے۔ صحابیت کیا ہے اور ولایت کیا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جب ادھر سے نزول ہو جائے تو پڑھتا ہے۔ جملے کو سنیے گا، صحابی وہ ہے کہ جب ادھر سے آیت نازل ہو جائے تب یہ پڑھتا ہے، اور ولی وہ ہے کہ جب ادھر کوئی کام کرتا ہے تو ادھر سے آیت آ جاتی ہے۔
یہ انداز ہے. اور اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک نماز کا تذکرہ ہے اور ایک زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. دو عبادتیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ. اب نماز کے اوپر آپ آئیے. نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز کیا ہے اور زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک مرحلے پہ غور کیجیے گا. یہ ولایت کا منصب کسی کے کہنے سے اور کسی کے ووٹ سے بننے والا نہیں ہے. سمجھ گئے کہ آپ نے ووٹ دیا ہے، یہ آپ اپنا کام دیکھیے کہ جب دل چاہ ووٹ دے کے جسے بٹھا دیا اور جب دل چاہ ووٹ نہ دے کر اس کو گرا دیا. یہ الہی منصب ہے اور اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے، جس کو چنتا ہے تو پھر وہ چنا ہوا ہوتا ہے. اور کیا آپ نے تو اب نماز کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ نماز کے لیے کیسے نماز پڑھنا ہے؟ نماز جب آپ نے تکبیر کہہ کر شروع کی نماز تو گویا اب نماز جو ہے گویا آپ میں، بندے میں اور اللہ کے درمیان رشتہ قائم ہو گیا. کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہے نماز. زکوٰۃ کیا ہے؟ بندے نے لیا اور بندے کو دے دیا. اور فرمایا آپ نے نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، یعنی نماز قائم کرتا ہو اللہ سے بھی اس کا رشتہ ہو، زکوٰۃ دیتا ہو گویا وہ بندوں سے بھی رشتہ رکھتا ہو، تو گویا ولی وہ ہوگا جس کا تعلق ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو. وہ منصب ولایت پر آئے گا، اس کو ولی بنایا جائے گا. اور یاد رکھیے گا، میں نے جیسا کہا کہ لوگ ولایت کو سمجھیں. اور یہ جو کلمہ ہے نا جس کی میں نے کل بات کی تھی، آج میں آپ کو تفسیر سالبی کے حوالے سے، کہ جو انہوں نے ایک روایت راوی کے حوالے سے نقل کی ہے، اس کو بیان کر رہا ہوں. بہت غور کیجئے گا کہ کلمہ ہے کیا. کلمہ شہادتین ہے؟ نہیں. اب وہ لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام تشریف لے گئے معراج کے اوپر اور انہوں نے آسمانوں کو طے کرنا شروع کیا، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا، جب آسمان پہ پہنچے تو خالق نے ایک ندا بلند کی. 1,23,000 انبیاء کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا کہ تم سب صفے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، میرا حبیب آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. سارے انبیاء سے کہا گیا کہ تم سب صفے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، میرا حبیب آ رہا. اور جب میرا حبیب آئے تو تم سب ان کو سلام کرنا. صفے بند گئیں. ادھر کی نور کی سواری سے جب نور پہنچا سب نے سلام کیا. جب سب نے سلام کیا پیغمبر نے جواب دیا، اور جب سلام ہو چکا تو پھر ندا آئی کہ پیغمبر ان سے پوچھو کہ ہم نے ان کو نبوت کیوں دی ہے. ان سے پوچھو کہ ان کو نبوت کیوں ملی، کیوں دی گئی نبوت. ابھی تو میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں نا، قرآن میں آیت بھی آپ کو مل جائے گی. تو پیغمبر مخاطب ہوئے، کیا بھائی تم کو کیوں نبوت ملی؟ تو 1,23,999 انبیاء نے کہا کہ ہمیں 3 شرطوں پہ نبوت ملی.
3 شرطیں تھیں جس کی بنا پر ہم کو نبوت ملی. پوچھا وہ کون سی شرط ہے؟ تو کہا پہلی شرط یہ تھی کہ ہم سے کہا گیا کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو. ہم نے سب نے جب وحدانیت خدا کا اقرار کیا تو دوسری شرط لگی کہ تم محمد کی نبوت کا اقرار کرتے ہو. تو ہم نے محمد کی نبوت کا اقرار کیا. جب ہم نے محمد کی نبوت کا اقرار کر لیا گیا تو ہم سے تیسری شرط لگائی گئی کہ تم محمد کے بھائی علی کی وصایت اور ولایت کا اقرار کرتے ہو. تو ہم نے سب نے علی کی ولایت کا اقرار کیا. نہیں غور فرمایا، نہیں غور کیا آپ نے. 3 شرطیں تھیں. پہلی شرط تھی محمد الوہیت کا اقرار، دوسری شرط تھی نبوت کا اقرار، تیسری شرط تھی ولایت کا اقرار. اس کے بعد نبوت دی گئی، اس کے بعد رسالت دی گئی. جب تینوں شرطوں کا اقرار لیا تو کیا میں اب اپنے لفظوں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے سارے انبیاء سے پورے کلمے کو پڑھوایا گیا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب کلمہ مکمل ہو گیا اب اس کے بعد جا کر قرآن سے پوچھئے کہ جب جو آئے میثاق سے نام سے معروف آئے کریمہ کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا کہ ہمارے نبی کی تم کو مدد کرنا ہو. سب نے جب اقرار کر لیا تب نبوتیں دی گئی تھیں. جب سب نے کہا ہاں ہاں ہم مدد کریں گے، ہم گواہی دیں گے، تو یہ آیت بھی آپ کے سامنے اور پیغمبر کا وہ جملہ بھی آپ کے سامنے جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت پڑے گی. جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. تو اگر 1,24,000 کے مولا محمد مصطفیٰ ہیں تو 1,24,000 کے مولا علی مرتضیٰ بھی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کیونکہ جہاں تک پیغمبر کی مولائیت جائے گی وہیں تک علی ابن ابی طالب کی بھی ولایت جائے گی. یہ عظمت امیر المومنین ہے. اور یاد رکھو دنیا کچھ بھی باتیں کہے اور کوئی بھی بات کر لے، فروع دین کتنے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، جہاد، ہے نا؟ فروع دین 6. نماز میں آدمی کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، لیکن اب وہ نماز پڑھ رہا ہے ہم کو نہیں معلوم کہ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے. اور توجہ کیجئے گا، ایک چیز بیان کرنے جا رہا ہوں. لوگ علی کی بات کرتے ہیں نا تو آؤ عظمت علی کو دیکھو، ولایت علی ابن ابی طالب کو دیکھو. نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ جو مسجد میں آ کے سجدے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے سجدے کر رہا ہے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے سجدے کر رہا ہے کہ ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں. نماز میں ریاکاری، منافقت ہو سکتی ہے. روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سرکار میں نے تو روزے رکھے، پورے روزے رکھے، ہم روزے سے ہیں. اب ہم کو نہیں معلوم کہ یہ روزے اللہ کے لیے رکھے گئے ہیں یا ہم کو سنانے کے لیے روزے رکھے گئے ہیں. یہ کس لیے روزے رکھے گئے ہیں یہ تو وہ سمجھے گا نا. لیکن پاسبل ہے کہ روزے میں بھی ریاکاری ہے، ہو سکتی ہے. اور کیا صاحب میں تو ہر سال حج پہ جاتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اب پتہ نہیں آپ ہر سال حج کرتے ہیں یا اسمگلنگ کرتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے حج کرتے ہو سکتا ہو اسمگلنگ کرتے ہو سکتا ہو پکنک پہ جاتے ہو. اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے.
زکوٰۃ دی جاتی ہے، بالکل خمس دیا جاتا ہے، یہ دونوں کو ایک ہی میں. یہ بھی اللہ کے لیے دیا گیا یا بندوں کو دکھاوے کے لیے دیا گیا؟ اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے کہ اگر 200 روپے کی گھڑی بھی دی گئی تو اس پہ نام جلدی سے لکھوا دیا. دیکھتے نہیں دیکھتے بھی دیکھو ہم نے دیے 200 روپے کی گھڑی، ریاکاری ہے. اب آئیے فرودین چلے نا. جہاد، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے؟ جہاد میں ریاکاری ہو سکتی ہے؟ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاد میں معاملہ گردن کا آتا ہے. جہاد میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہر ایک میدان میں ٹکنے والا نہیں ہے. تو اب میں کہنے کا جا رہا ہوں، مسجدوں کو نمازی تو مل گئے لیکن میدان جنگ میں ٹھہرنے والا علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ملا. میدان جنگ میں ٹھہرنے والا کوئی نہ ملے گا. اگر وہاں ملے گا کوئی تو وہ صرف ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. یہ عظمت کو دنیا سمجھ لے، یہ ولایت کا منصب ہے. اور جب ولی، آپ ایک غور کیجئے، ایک مرحلہ ہے آپ کے سامنے. دیکھیے ایسا ہے، علماء سے پوچھئے گا. میں تو ایک ادنا چھوٹا سا کم علم رکھنے والا طالب علم، سمجھ گئے. علماء سے پوچھئے گا کہ جو ابتدائی آیات آئیں اس میں شیطان کا تذکرہ کم تھا، اور جتنا جتنا اسلام پھیلنے لگا اور لوگ مسلمان ہونے لگے، اتنا اتنا شیطان سکریہ ہوتا گیا، آیات بڑھتی گئیں. کہوں گا شیطان جو ہے وہ ساری باتیں تو ہیں، بہکاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن جتنا جتنا لوگ بڑھتے گئے اتنا اتنا شیطان کی ایکٹیویٹی بڑھتی چلی گئی. اب وہ کام کرنے لگا جلدی جلدی، لوگ زیادہ بڑھ رہے ہیں. شیطان کی ایکٹیویٹی کو اگر آپ دیکھیے کہ کتنا ایکٹیو تھا. بھئی ہر آدمی کہیں جانے سے ڈرتا ہے نا، کہ بھئی یہاں نہیں جائیں گے یار، یہ ان کا مکان ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ ان کا ہے. لیکن شیطان نے ہر ایک کے دروازے پہ دستک دے دی، ہر ایک کے دروازے پہ دستک دے دی. آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ اللہ، سوائے، ہر ایک کے دروازے پہ دی اللہ. اور کیا آپ کہیں گے کہاں کا دستک دی؟ میں نے کہا جناب آدم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. بھائی کھٹکھٹایا نہیں کھٹکھٹایا؟ اسی کے بہکاوے سے تو انسانیت کا سب سے پہلا خون ہوا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، پہنچ گیا وہاں. کون تھے؟ آدم، نبی تھے. پہنچ گیا، کر لیا کام اس نے اپنا. اس کے بعد کہاں پہنچا؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ بھائی ایک ایک جملے پہ میرے توجہ رکھیے گا. جناب نوح کے گھر کے اندر انٹری لے لی. جناب نوح کی بیوی، ان کو بھی کنٹرول میں کر لیا، بیٹے کو بھی کنٹرول میں کر لیا. اور کیا آپ نے؟ اور کہاں پہنچا؟ جناب لوط کے گھر تک پہنچ گیا، ان کی بیوی کو بھی کنٹرول میں لے لیا. اور کہاں تک پہنچا؟ جناب ابراہیم کے گھر تک پہنچ گیا، ان کی بیوی کے پاس بھی اٹینڈنس لگا دی.
کچھ غور کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھائی میں نے جو آپ سے کہا بیوی 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 تذکرہ کر رہا ہوں، تو اس کو کچھ سمجھیے آپ کہ نبیوں کی بیوی کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ اب جو نبی کی بیوی پاک دامن ہوتی ہے وہ لاہور کہہ کے بھگا دیتی ہے۔ ابھی بات ہوئی نہیں مکمل، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ جا کر قرآن سے دیکھیے گا، میں نے پہلے دن کہہ دیا ہوا میں ہوائی باتیں نہیں کروں گا۔ قرآن مجید کا 66 نمبر سورہ دیکھیے گا، سورہ تحریم۔ نوح کی بیوی کو ایسا بہکایا کہ نوح کی بیوی جہنم میں، قرآن۔ لوط کی بیوی کو ایسا بہکایا کہ لوط کی بیوی جہنم میں۔ ریکمنڈیشن پڑھی ہے، سفارش کی تھی، لیکن اللہ نے اس ریکمنڈ ریجیکٹ کر دیا، کہا جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شوہر کا نبی ہونا زوجہ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ وہاں تو سفارش کی گئی، یہاں تو سفارش بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیے محمد والے محمد پر۔ اور ایک ایک لفظ کے اوپر میرے غور کیجیے گا۔ تو خیر جناب آدم کے پاس بھی پہنچ گیا اور جناب نوح کے پاس بھی پہنچ گیا، ان کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور جناب لوط کو۔ یہ جب قرآن کھولیے گا اور یہ سورہ 66واں سورہ سورہ تحریم ہے، اور اس کی اس آیت کو دیکھیے گا کہ آخر اس نے کیا کیا تھا، کیا کیا تھا اس نے، اور نوح کی بیوی نے کیا کیا تھا جو جہنم میں اتنے غضب کے ساتھ ڈھکیل دیا گیا۔ کافروں کے لیے مثال بنی ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی۔ ضرب اللہ مثلا الذین کفروا، مثال پیش کی جا رہی ہے نبیوں کی بیوی کی کافروں کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس سببی رشتہ داری پہ ناز مت کرو۔ تو کیا کیا تھا؟ تو جب آپ اپنے گھر میں بھی جو قرآن اگر رکھا ہو، فرمان صاحب والا یا مقبول صاحب والا، کھول کے دیکھیے گا تو اس میں لکھا ہوگا کہ جب نبی نکلتے تھے تو آگے آگے نبی جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، پیچھے پیچھے یہ کہتی تھی بیوی ان کی، جناب نوح کی، کہتی تھی کہ ان کے باتیں نہ سنا کرو۔ سمجھ گئے؟ ان کی باتیں نہ سنا کرو، مطلب ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا، ان کی باتیں نہ سنو۔ دیکھیے گا لکھا ہوگا آپ کے گھر کے بھی قرآن میں بھی لکھا ہوگا، یہ کہتی تھی۔ اب آئیے آپ، تو نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، آدم کے دروازے اور ابراہیم کے دروازے۔ اب ابراہیم کے دروازے پہنچا، ادھر جناب ابراہیم نے کیا کہا اپنی زوجہ سے؟ کہا بچے کو تیار کر دو، ہم اپنے دوست سے ملانے لیے جا رہے ہیں۔ جناب اسماعیل کی کتنا سین ہے؟ 10 12 13 14 ایسی سن تھا۔ جناب حاجرہ نے تیار کیا، سرما لگایا، کنگھی کی، بال برابر کیے، چلے۔ جیسے ہی جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے مینا میں پہنچے، ویسے ہی ابلیس آ کے دستک دینے لگا۔ دستک دی، کون؟ کہا آپ کو ایک بات سے باخبر کرنے کے لیے آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، تم گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، تم کو پتا ہے تمہارے شوہر کا دماغ قبض ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، وہ تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے گئے ہیں، تم نکلو اور بیٹے کو بچاؤ۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا ویسے ہی جناب حاجرہ جو ہیں، اب ایک جملہ کہتا چلوں، اور دیکھیے ہم پر مسلمان الزام لگاتا ہے نا کہ وہ یہ لوگ نبیوں کی شان گھٹاتے ہیں۔ آ کر دیکھو
اب انہوں نے کیا لکھا کہ جناب ابراہیم نے جو 3 جھوٹ بولے تھے ان 3 جھوٹوں میں سے نعوذ باللہ ایک جھوٹ یہ بھی تھا کہ لے گئے تھے قربانی کے لیے اور کہہ رہے ہیں میں دوست سے ملانے لیے جا رہا ہوں، کہ دوست سے ملانے لیے جا رہا ہوں، یہ نعوذ باللہ جھوٹ تھا۔ لیکن ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ جملہ سنیے گا، وہ نبیوں میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں اور ہم نبیوں کے وکیل بن کے صفائیاں دیتے ہیں۔ ہم صفائی دے رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں کہ جب خلیل خدا ہیں تو خلیل کے معنی دوستی کے تو ہوتے ہیں، تو کیا غلط کہا تھا کہ دوست سے ملانے لیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب جناب ابراہیم ان کے دروازے پہ پہنچا اور ان کی بیوی سے کیا کہہ رہا ہے، نکلو، تمہارا شوہر جو ہے ان کا دماغ کھسک گیا، وہ اس کو وہاں ذبح کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب ہاجرہ نے یہ سنا ویسے ہی کیا بھاگے یہاں سے، لاہور پڑھ کے اس کو بھگایا۔ پہچان گئی وہ؟ اب جب یہ جانے لگا، بہت قیمتی جملہ کہوں گا آپ سے، بہت توجہ کیجئے گا، جیسے ہی اس کو بھگایا تو یہ کہنے لگا میں جا رہا ہوں، اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے مجھ کو پہچانا کیسے، آپ نے مجھ کو پہچانا کیسے، یہ بتا دیجئے۔ تو ایک دفعہ جناب ہاجرہ نے کہا کہ جو نبی کے بیوی کو گھر سے باہر نکالے یا نبی کے دماغ پر شک کرے وہ صرف شیطان ہی ہو سکتا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور فرمایا آپ نے کہ جو بیوی کو گھر سے نکال رہا تھا، بیوی کو گھر سے کیا کہہ رہا تھا کہ نکلو، اس کا مطلب نبیوں کی بیوی کو نکالنے کا کام یہ شیطان کا ہے۔ اب جو بیوی نکل جائے وہ شیطان کے کنٹرول میں۔ بھائی سارے واقعات موجود ہیں، کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ جو دماغ پہ شک کرے، میں نے کیا کہا، جو دماغ پہ شک کرے، مسلمانوں اب تو ذرا تصور کر لو، اب تو ذرا سا سمجھ لو، جب زوجہ شک کرنے کے بعد جہنم میں چلی گئی تو صحابی شک کرنے کے بعد کیسے بچ سکتا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ ایک جملہ آپ کہوں گا جو ابھی تک نہیں کہا، میں نے اللہ کہہ کے روک لیا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا، انٹری شیطان کی ہوئی، گیا پہنچا، ٹرائی ماری، اللہ سوائے ایک جگہ وہاں اس نے ٹرائی بھی نہیں ماری، چونکہ کنڈیشن دیکھ لی تھی کہ یہاں کیا ہے۔ قسم خدا کی جملہ پھر کہنے جا رہا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا کیونکہ آپ سے زیادہ بہتر سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو، پوری تاریخ گواہ، قرآن گواہ کہ شیطان سب جگہ چلا گیا۔ اب تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم اہل بیت کی عظمت کو بڑھاتے ہیں، ہم اہل بیت کی منزلت کو بڑھاتے ہیں، ان کو آگے رکھتے ہیں، ان کو افضلیت بیان کرتے۔ آ کے دیکھو، ارے سب جگہ شیطان انٹری لے لیتا ہے، ان کے در پہ جب ملک الموت آتا ہے تو وہ بھی انٹری نہیں لے پاتا۔ دوسرا جملہ
کہ وہاں ابلیس پہنچ جاتا ہے، یہاں جبریل ٹھہر کے اجازت مانگتے ہیں کہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں۔ یہ عظمت اہل بیت ہے، یہ مرتبہ ہے اہل بیت کا، اس کو دنیا کا سمجھنا چاہیے۔ ولایت کا منصب جو دیا گیا وہ صرف اسی لیے دیا گیا تاکہ دنیا ولایت سے آشنا ہو۔ ولایت اسی لیے خالق نے، جو قرآن کی بات کرتے ہیں نا، انہی سے میں کہنا چاہتا ہوں جو ابتدا میں نے بھی جملہ کہا تھا کہ ولایت دین ہے، یہ فروع دین میں نہیں ہے کہ چھوڑ پکڑ کر لی جائے ولایت کے ساتھ۔ ولایت کے ساتھ چھوڑ پکڑ پاسبل نہیں ہے، یہ اصول ہے، اور جب اصول جڑ مضبوط ہوتی ہے تو پھل خود اچھے آنے لگتے ہیں۔ اور کیا آپ نے، اس لیے جڑ کو سینچنے کی کوشش کرو۔ آج اصول جس نے چھوڑا ہے، اگرچہ ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج آپ غور کر کے دیکھیے، جو مسلمان کا قتل کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصول چھوڑ دیا ہے۔ جب اصول کو چھوڑا تو پھر ذلیل بھی ہو رہے ہیں اور رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ اور ایک جملہ آپ سے کہتا چلوں کہ آپ اس وقت جو افغانستان کے حالات ہیں، جس طریقے سے وہ طالبان کہ جن کو صرف قتل و غارت گری سے وابستہ ہے، جو اسلام کے نام پہ دھبا ہیں، جن کے چہرے پہ اگر داڑھیاں بھی ہیں تو وہ والی داڑھی ہے جو ابلیس رکھ کے آیا کرتا تھا۔ سمجھ گئے کس طریقے سے افغان میں یہ طالبان شیعوں کا خون بہا رہے ہیں؟ اس لیے خاص دعا کیجئے کہ طالبان افغان میں کمزور ہوں، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ان کا کہیں زور ہوا تو جس طریقے سے پہلے ہزاروں شیعوں کو شہید کیا تھا وہی نوبت نہ آئے۔ اس لیے خاص دعا کیجئے کہ طالبان ناکام ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو۔ طالبان کے لیے سخت، چونکہ بہت مشن چل رہا ہے۔ آج جو لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، بتاؤ تکبیر کہہ کے گردن کاٹ دینا یہ کس اسلام میں لکھا ہے؟ آج بہادری کا مظاہرہ دکھا رہے ہو نہتے انسانوں کے اوپر۔ اگر بہادری دکھانا تھی تو کبھی پرکھوں سے بھی پوچھ لیتے کہ کسی میدان میں تو رک کے بہادری دکھاتے، ہر جگہ سے راہ فرار کیوں اختیار کر لی؟ یہ سازش ہے شیعت کے خلاف، اور سازش رچی کیوں جا رہی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن صرف ایک ہے، یا ہماری ولایت، یا ہماری عزاداری، یا ہماری مرجعیت۔ یہ ریزن ہے۔ اس وجہ سے شیعہ قوم کے اوپر ظلم اور ہر ایک ان کے اوپر مظالم ڈھاکے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم لاوارث ہیں۔ ہم اس ایک پرچم کے نیچے ہیں کہ جس پرچم کے نیچے فقط شیعہ نہیں ہیں بلکہ شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، وہابی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اور وہ پرچم ہے حسینی پرچم۔ حسینی پرچم ہے۔
ہم جس پرچم کے نیچے ہیں، بس ایک جملہ کہہ کر اور یہیں سے مسائل، اس پرچم کی عظمت کو ہم کو بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کو سمجھانا چاہیے۔ ہم کیسے سمجھیں؟ ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک حسینی پرچم تھا، اس کے نیچے آئے، سب آئے، چاہے حبیب ہوئے، چاہے جون ہوئے، چاہے زہیر ہوئے، چاہے حر ہوئے، چاہے وہاب ہوئے، چاہے ابھی والا ہوا یا پہلے والا ہوا، سب اس میں، تو اس کے ماننے والے کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ بس عزاداروں، آج 3 محرم اور 3 محرم کا سورج آسمان پہ طلوع ہو چکا ہے۔ عزاداروں، 2 محرم کو جب قافلہ پہنچ گیا تو 3 محرم سے فوجیں آنا شروع ہو گئی تھیں، ہر طرف سے نقارے بج رہے تھے، ہر ایک طرف سے باجے کی آوازیں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب طرف سے جب آوازیں آ رہی تھیں، شہزادی زینب آقا کو بلاتی ہیں، کہتی ہیں بھیا یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ عزاداروں، جناب زینب کا یہ جملہ قسم خدا کی رونے کے لیے پوری زندگی کافی ہے۔ علی و فاطمہ کی بیٹی نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا بھیا یہ بتائیے یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ کہا بہن دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں۔ ان کا سلسلہ شروع ہو گیا تو میری بیوی جناب زینب مظلومیت کے انداز میں کہتی ہیں بھیا تو آپ بھی اپنے لوگوں کو بلا لیجئے۔ کیا مظلومیت ہے میری شہزادی کی؟ بھیا آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے؟ امام حسین نے جہاں یقین تھا مدد کا وہاں خط لکھا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو۔ کیا خط لکھا؟ اے حبیب، تم تو میری قرابت کو جانتے ہو کہ میری قرابت پیغمبر سے کیا ہے۔ حبیب، ہم کربلا آ چکے ہیں، دشمنوں میں گر چکے ہیں، ہمارا خط جیسے ہی ملے ویسے ہی مدد کو پہنچ جانا۔ یہ خط لے کے قاصد پہنچا۔ جب خط قاصد لے کر پہنچا، حبیب اس وقت دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، حبیب کا لقمہ گلوگیر ہوا، حبیب نے آواز دی، پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ بس یہ جملہ ختم تھا کہ کسی نے دروازے پہ دق الباب کیا۔ حبیب نکل کے آئے، آنے کے بعد دیکھا، کہا کون؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں، یہ خط بھیجا ہے۔ حبیب نے پڑھا، پڑھنے کے بعد موڑا، آ کر پھر زوجہ کے پاس دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ زوجہ سے کہنے لگے، زوجہ نے پوچھا کس کا خط تھا؟ کہا حسین ابن علی کا خط تھا۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا تو حبیب تم نے کیا سوچا؟ کہا سوچنا کیا ہے، سخت پہرا لگا ہوا ہے، کیسے جاؤں؟ وہ یزید کا اور ان کا معاملہ ہے، میں اس میں بیچ میں کیوں لوں؟ بس جیسے ہی یہ زوجہ نے سنا، ایک دفعہ زوجہ کو غضب آ گیا، غیظ آ گیا۔ کہا حبیب تم معاویہ کے بیٹے کو رسول کے بیٹے سے ملا رہے ہو؟ اے حبیب میری چوڑیاں تم پہنو، میرا دوپٹہ تم اوڑھو اور اپنی تلوار ہم کو دے دو، ہم نصرت علی و فاطمہ کے لال میں جائیں گے۔ جیسے یہ جملہ سنا حبیب تڑپ گئے۔ حبیب نے کہا اے مومنہ یہ تو امتحاناً جملے تھے، ارے تم نے کیسے تصور کر لیا کہ رسول کا نواسا بلائے اور مدد کو نہ جاؤ؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، کہا جاؤ یہ فلاں مقام کے اوپر میرا گھوڑا لے کے پہنچو، ہم اس مقام کے اوپر ملتے ہیں۔ اس کے بعد زوجہ کو دعائیں دی اور اس کے بعد زوجہ سے رخصت ہوئے، نکلے، چونکہ گھوڑا الگ بھیج دیا تھا اور خود پیدل گلیوں سے جا رہے تھے۔
الگ الگ راستے تھے، گھوڑے سے جا اس لیے نہیں سکتے تھے، ہر طرف پہرا تھا کوفے میں۔ تو اب جب حبیب پہنچے تو حبیب کو تاخیر ہو گئی، پیدل جا رہے تھے نا، دیر ہو گئی، تو گھوڑے کو سے کہتے ہوئے غلام کو سنا۔ غلام کیا کہہ رہا تھا؟ غلام کہہ رہا تھا میرے مالک کے وفادار گھوڑے، تو پریشان نہ ہو، اگر میرا مالک تجھ پہ سوار ہونے کے لیے نہیں آیا اور کربلا جانے کے لیے نہیں پہنچا تو ہم چلیں گے تیرے اوپر سوار ہو کے اور نصرت حسین میں جان کو قربان کریں گے۔ حبیب نے یہ جملہ سن لیا، حبیب نے آسمان کا رخ کیا کہ اللہ رے اللہ، نواز رسول پہ یہ غربت کا عالم کہ اب غلام مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ غلام کو مخاطب کیا، کہا جاؤ تم کو راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام نے دامن کو پکڑ لیا، کہا جب تک اپنی خدمت کروانا ہوئی مجھ کو ساتھ رکھا، ارے آج مولا کی خدمت میں جا رہے تو مجھ کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جزاکم اللہ جناب حبیب ابن مظاہر۔ حضرت مصیبت، یہاں تلواریں نہیں چل رہی ہیں، الفاظ ہیں جن میں غربت ہے، جن میں مظلومیت ہے۔ ادھر حبیب چلے، ادھر امام حسین نے علم سجا دیے ہیں، علم سجے ہوئے ہیں، سب کو علم دے دیے، ایک علم بچا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا یہ علم آپ نے کس کے لیے روک رکھا ہے؟ یہ علم آپ نے کسی کو نہیں دیا؟ تو امام نے فرمایا ابھی اس کو لینے والا آتا ہوگا کہ ایک دفعہ آپ نے کیا دیکھا، راہ کوفہ سے غبار اٹھی، جناب امام حسین نے آواز دی عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، آگے بڑھے کہا جاؤ میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ ایک جملہ جناب زینب کا اور بیان کروں گا۔ ادھر حبیب پہنچے، اپنے آقا سے ملے، قدموں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، علم ملا۔ خیام حسینی میں گفتگو کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ جناب زینب نے فضہ کو بھیجا، کہا جاؤ دیکھو یہ آوازیں کیوں بلند ہو گئیں اتنی، کیا بات ہے؟ جناب فضہ آئیں، آنے کے بعد معلوم کیا کہ بھئی کیوں اتنی کس کے باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ جناب فضہ کو بتایا گیا کہ آقا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں، ایک بوڑھا چاہنے والا۔ فضہ گئی اندر، کہا شہزادی مبارک ہو، کہا کیا ہوا؟ کہا آقا کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملہ سنا، کہا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو علی و فاطمہ کی بیٹی تمہاری شکر گزار ہے کہ تم اس غربت کے عالم میں مدد کو آ گئے۔ فضہ نے در خیمہ پہ آ کے آواز بلند کی، اے حبیب تم کو مبارک ہو، علی و فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ حبیب نے تماچے مارے، اے پروردگارا، ارے یہ وقت آ گیا کہ رسول کی نوازی غلاموں کو سلام کہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام مظلوم، مجلس کو میں نے مکمل کر دیا۔ یہ چاہنے والے تھے، یہ وہ تھے کہ جو ساری رکاوٹوں کو توڑ کر، جو ساری حدوں کو سرحدوں کو توڑ کر آ چکے تھے۔ وقت گزرتا رہا، جناب حبیب ابن مظاہر، اللہ اکبر، کیا واقعات ہے جناب۔ پیغمبر نے، بہت سے بچے کھیل رہے تھے جناب حبیب سے متعلق، عظمت، بہت سے بچے کھیل رہے تھے، پیغمبر جا رہے تھے، بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ایک بچے کو بلایا، بلانے کے بعد اپنا زانو پہ بٹھایا، اس کو بوسے لینے لگے۔ چاہنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنے بچوں میں اس کا انتخاب کیوں کیا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ کہا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ایک دن کہ میرا نواسا حسین جا رہا تھا، اس کے قدموں کی یہ خاک لے لے کے اپنے ماتھے پہ لگا رہا تھا۔ یہ میرے لال کا چاہنے والا ہے، وہی محبت۔ اللہ اکبر۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی وقت آیا، صبح عاشور نمودار ہوئی، کس طریقے سے چاہنے والے اپنے آقا کو گھیرے ہوئے ہیں، کس طریقے سے آقا کے چاروں طرف ان کے چاہنے والے ہیں۔ بس
مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. وہ وقت آیا کہ جب نماز کا وقت آیا اور امام حسین نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دی جائے, اب نماز کو ادا کر لیا جائے تاکہ نماز کے بعد جنگ ہو, نماز ہو جائے. تو ادھر سے ظالم نے آواز دی, حسین سے کہہ دو اب نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گی. بس جیسے ہی یہ جملہ سنا حبیب کو طیش آ گیا, امام حسین کے پاس آئے, کہا آقا اب مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. اے آقا اب نماز تو آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا. حبیب میدان میں پہنچے, پہنچنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی. اللہ اکبر, اس بڑھاپے کے عالم میں کیا بہادری کی جنگ کر رہے تھے, وہ شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے. لیکن ہاں عزادارو, ایک دفعہ چاروں طرف سے حبیب کو گھیرا گیا. حبیب تاب نہ لا سکے, زمین کی طرف چلے, قیام کا رخ کیا. مولا میرا سلام آخر قبول ہو. امام حسین حبیب کے سرانے پہنچے, آنکھوں سے آنسو. میرے بچپن کے دوست تمہارے آقا پہ شاخ ہے. جزاکم اللہ. بس عزادارو, دو جملے مصائب کے بچے ہیں اور اس کے بعد مجلس مکمل ہو جائے گی. عزادارو, یہ چاہنے والے تھے. امام حسین نے کس طریقے سے اپنے ایک چاہنے والے کا خیال رکھا. ذرا امام حسین کی عمر کا اندازہ ہے, 57 سال کی عمر ہے. امام حسین کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں, 3 دن سے بھی زیادہ کے بھوکے اور پیاسے ہیں, کیونکہ 3 دن کے تو بچے بھوکے تھے. یقینی طور پر کتنا بھوکے تھے, کتنا پیاسے تھے, کیا عالم تھا. دین کو بچانا, شریعت کو بچانا, کیا کیفیت تھی. اور اس کے بعد ایک چاہنے والے کے لاشے کو اٹھا کر لا کے مقتل میں رکھ رہے تھے. میرا چاہنے والا کس طریقے سے آیا میں نہیں بیان کر سکتا. بس آخری جملہ, ان چاہنے والوں کی عظمت. اسی لیے تو امام نے کہا تھا کہ جیسے اصحاب ہم کو ملے, نہ نانا کو ملے, نہ بابا کو ملے, نہ بھیا کو ملے. بس ایک جملہ. عزاداران امام مظلوم, یہ چاہنے والوں کی عظمت کو تصور کیجئے گا کہ جب وہ وقت آیا کہ امام حسین نے آواز بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, کون ہے جو ہماری مدد کرے, کون ہے جو ہماری نصرت کرے. عزادارو, تو انہی چاہنے والوں کی کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں آنا شروع ہوئی. اے میرے مولا, ہم کو موت نے مجبور کر دیا. اے مولا, اگر موت مجبور نہ کر دی تو ہم آپ کے لیے پھر مدد کرنے کو